کہتے ہیں قرآن میں شہید کے جسم کو زندہ کہا، کس جگہ پہ؟ یہ قرآن پہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا، ایک آیت لاؤ جس میں اللہ فرمائے شہید کا جسم زندہ ہے۔ یہ ساری باحیاتیت الٹی لٹک جائے گی، ایسی آیت نہیں ملے گی۔ ان کو کہو کسی آیت لاؤ جس کا ترجمہ ہو اللہ فرمائے شہید کا جسم زندہ ہے۔ یہ جسم زندہ یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، اور جب اپنی اختراع پر تم کہتے ہو قال اللہ تو یہ بنتا ہے افتراء، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے سب سے بڑا کافر وہ ہے۔ تو آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں، تمہارا کام تو جہاں پورا ہو جائے گا، ورنہ وہ آیت لاؤ جس کا معنی ہو شہید کا جسم زندہ ہے۔ اب کریں گے چونکہ قتل جسم ہوتا ہے، یہ کس آیت میں قتل جسم ہوتا ہے؟ قتل جسم ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا قطع اور قتل میں فرق ہے۔ مقطوع جسم ہے، ٹکڑے جسم ہوا، مضروب جسم ہے، اور القتل و زوال الروح عن الجسد کالموت، قتل کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ روح اندر موجود ہو شہید ہے صحیح، وہ تو غازی ہے، روح جسم سے زائل ہوگی، انفکاک ہوگا تو شہید بنے گا، موت آئے گی تو شہید بنے گا، یہ تو خود شہادت کے ہی منکر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن صحیح سمجھ آئے گا، ماسٹر امین کے چیلوں کو 40 حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی زندگی بیان کی، 40 احادیث میں، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، ارواح پھل کھاتی ہے، ارواح پانی پیتی ہے، ارواح کنادیل میں ہیں۔ ان کا مطالبہ ہوتا ہے ہمیں جسموں میں واپس کر دیا جائے، اللہ رب العزت وہاں فرماتے ہیں جو روح آ گئی وہ قیامت تک بدن میں واپس نہیں جا سکتی۔ تو اب کتنا صاف مسئلہ۔ اب یہاں بزرگ کہاں گئے؟ نانوتوی صاحب نے لکھا شہید کا جسم مردہ ہے۔ اگر قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا تو مولانا نانوتوی کہتا ہے کہ شہید کا جسم مردہ ہے، تو مولانا نانوتوی قرآن کا منکر بنے گا یا نہیں؟ بقول ان کے۔ پھر اگر قرآن نے جسم کو زندہ کہا، علامہ اندلسی، علامہ آلوسی، علامہ ادریس کاندلوی، یہ بڑے بڑے اکابر جو صاف لکھ رہے ہیں کہ شہید کا جسم مردہ ہے، تو یہ سب قرآن کے منکر بنیں گے۔ تو اب ان پہ ذرا لگا فتویٰ۔ یہ جو للڑ پارٹی ہے ان کا عقل بھی نہیں ہے، سوا تعصب ضد بازی کے ان میں کوئی نہ عقل نہ علم نہ شعور نہ کچھ۔ لم یبج، ایک گدھے کی لات لگائیں گے ادھر، یہ نہیں پتہ وہ کس کو لگ رہی ہے۔ قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا، وہ آیت لاؤ جس کا ترجمہ ہو شہید کا جسم زندہ ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے ہمارے خلاف نہیں۔ کیوں تمہارے خلاف نہیں؟ وہ حدیث مانو ذرا مسلم والی کہ ارواح شہداء جنت میں ہیں، قیامت تک بدن میں واپس نہیں آتی، مانو، اور وہاں جنت میں رزق کھاتی ہیں، جنت کی نہروں سے چلتے پھرتے کنادیل میں بسیرا کرتی ہیں، تو اگر مان جاؤ تو مسلمان ہو جاؤ گی۔ مبتدئین کہتے ہیں ظاہر باطنی احکام جدا ہیں، جیسے خون کا بہنا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر روزے کا حکم ہے کہ جنت سے باہر سے بلکہ اندر سے ہے، کیا مطلب؟ اگر ہاں اس کا مطلب ہے پھر روزے پر جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ وہ تو ہو گیا نا جواب چاچا، میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جنت میں پھر جا ہی کوئی نہیں سکتا روزے پہ، آپ کے روزے پہ پھر جا ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو کہیں اور جگہ ہے، جس جگہ پہنچتے ہیں یہ روزہ نہیں ہے، اور جب آپ کے روزے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا وہ جگہ ہی اور ہے، تو یہاں درود و سلام جو پڑھتا ہے یہ دور پر سے پڑھ رہا ہے،
اور دور کے سما کا قائل مشرک ہے، پھر تو اس کے مشرک ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔